اتنے حیثیت والے ہیں. کیوں؟ جن کے یہ خوش چین ہیں وہ وزنی تھے. اللہ نے ان کو بہت سارے امتیازات بخشے ہیں، بہت سارے کمالات بخشے ہیں، الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا محدثین نے ہمیں بے نیاز کر دیا. یہ لوگ حدیث کی شروحات لکھتے ہیں. یہ عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری، یہ سرے سے نام ہی غلط ہے. بذل المجہود فی حل سنن ابی داود، یہ نام ہی غلط ہے، سرے سے یہ نام غلط ہے. یہ شرح تو نہیں ہے. شرح کا مقصد ہوتا ہے کہ مؤلف کے مقصد کو کھول کر بیان کرنا، اور یہ محدثین کا رد کرتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ جو محدثین کا رد کریں ان کی کتابوں کو ہم کہیں گے یہ حدیث کی شروحات ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں، ان کے پاس علم نبوت ہے ہی نہیں، تو حدیث کی تفسیر تو پھر اپنی احوا کے ساتھ یا اپنی آراء سے کریں گے نا. محدثین کی روایات اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال سے نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو پھر ان کو دنیا میں مقلد کون کہے گا؟ پھر یہ مقلد تو نہیں رہ جائیں گے، یہ تو کوئی اور چیز بن جائیں گے نا. یہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم محدثین کے ہیں، محدثین ہمارے ہیں. ان کا علم، ان کا عمل ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم ان کے علم پر پیرا دے رہے ہیں، ان کے عمل پر بھی پیرا دے رہے ہیں. یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، متواتر حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق لا یضرهم من خالفهم. اس حدیث کی تفسیر میں، اس کے معنی میں، امام علی ابن مدینی جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، 234 ہجری میں یہ فوت ہوتے ہیں، اور شرف و اصحاب الحدیث میں آپ کے قول موجود ہیں. اس حدیث کے مصداق کون لوگ ہیں کہ لا تزال طائفۃ من امتی ہم اہل الحدیث؟ اس سے محدثین مراد ہیں، اس سے محدثین مراد ہیں. والذین یتعاہدون مذاہب الرسول ویذبون عن العلم. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بڑی محافظت کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، ان کی محافظت کرتے ہیں سنتوں کی، کہ سنتے ضائع نہ ہو جائیں، سنتے مٹ نہ جائیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر یاد رکھیں کہ دنیا میں ایک کوشش ہو رہی ہے کہ زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ کو مٹا دیا جائے. تب حدیثوں پر لوگ عملے کرتے ہیں، تب قرآن کی غلط تعبیریں اور تفسیریں لکھی جا رہی ہیں. دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے. توجہ فرمائیے، کوشش کیا ہے؟ کوشش ایک ہے کہ اسوہ رسول مٹ جائے. آپ جانتے ہیں الکافی محمد بن یعقوب کلینی کی ہے. اس نے ایمان اور اسلام کے حوالے سے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، اور اسلام کے 5 ارکان بیان کیے ہیں. کتنے؟ 5. اہل سنہ کے نزدیک، اہل حق مسلمانوں کے نزدیک اسلام کے جو 5 ارکان ہیں کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، نماز، روزہ، حج، زکات. یہ 5 ہیں. اس نے کہا کہ اسلام کے 5 ارکان کون کون سے؟ نماز، روزہ، زکات، حج اور ولایت. نہ اللہ کی توحید، نہ رسول اللہ کی رسالت. یا یہ دین کے خیرخواہ ہیں، یا ان کے پاس حق ہے، ہم ان سے حق لیں گے، ہم کہیں گے کہ ان کے پاس علم نبوت ہے. یہ عجیب مخلوق ہے. یہ ان کا کردار ہے. اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سنتوں کو مٹا دیا جائے. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولاہم، علی ابن مدینی کیا فرماتے ہیں؟ لولاہم، اگر یہ نہ ہوتے، محدثین زمین پر نہ ہوتے، احمد بن حنبل، شافعی، مالک، بخاری، مسلم و دیگر ائمہ حدیث نہ ہوتے، لم تجد عند المعتزلۃ والجہمیۃ والرافضیۃ واہل الارجاء واہل الرائے شیئا من السنن. رسول اللہ کی ایک سنت بھی معتزلہ کے پاس، جامعہ رافضیہ کے پاس، اہل ارجاء مرجیہ کے پاس، اہل رائے کے پاس آپ کو نہ ملتی.
اتنی بڑی حقیقت ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے. اللہ نے ہمیں عظمتوں والا بنایا ہے. اہل حدیث عظمتوں کا استعارہ ہے. اللہ نے ہمیں صلاحیتیں بخشی ہیں. اللہ کے خصوصی انعامات ہیں ہم پر. میرے بھائیوں، وہ صلاحیتیں ان کو بروکار لانا ہوگا. اللہ کے دین کے پاسبان بنے، اس دین کے امین بنے، مسلک محدثین پر پیرا دیں اور دنیا کو بتائیں مسلمانوں، انسانوں، حق یہ ہے. یہ شروحات لکھتے جا رہے بیچارے. کیا شرح انہوں نے کرنی ہے جی؟ انہوں نے محدثین کی جو حدیث کے اصول تھے ان اصولوں کے مقابلے میں اپنے اصول وضع کیے اور امت کو بتایا یہ ہمارے اصول ہیں. آپ کون ہوتے ہو؟ روایتیں تو محدثین کی ہیں، حدیثیں تو محدثین کی ہیں. دنیا میں اصول وضع کرنے کا حق تو محدثین کو تھا کہ روایات ان کی سندوں سے. ان کو کیا حق تھا بھائی؟ بتائیں. کوئی نہیں انصاف کرنے والا دنیا میں. اور پھر اللہ نے ان کے علم کو نابود کر دیا. کیا مسلمان ان کے جو اصول ہیں، اصول حدیث، ان کی طرف نظر التفات کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے. محدثین یہ سمجھتے تھے. امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اہل حدیث کا یہ اصول ہے محدثین کا مرسل حجت نہیں ہوتی. یہ تو کہتے ہیں کہ المرسل کل مرفوع متصل. یہ تو متصل جیسی ہوتی ہے. 300 سال تک مدلسین کی جو تدلیس ہے مضر نہیں ہے. 300 سال تک قرون ثلاثہ کوئی راوی مجہول نہیں ہے. یہ حدیث کی اصول ہے ان کے. انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں، انحراف کیا نا محدثین سے. ان کا عقیدہ چھوڑا، ان کا عمل چھوڑا، ان کے علم سے بے نیاز ہو گئے. پھر انہوں نے کوششیں کی علم کلام کی بنیاد پر کہ محدثین کے علم کو گرا دیے جائے اور مٹا دیے جائے. کتنی بری بات کر دی. ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو علل حدیث کا امام یا ماہر ہو. ایک بھی نہیں. یہ صرف محدثین میں تھے. محدثین کے علاوہ دنیا میں بہت سارے فرقے، گروہ، جماعتیں، مذہب. انہوں نے بڑے بڑے علماء پیدا کیے، نحوی صرفی پیدا کیے، لغوی پیدا کیے جو بال کی کھال اتار دیتے تھے. مگر ان کے پاس نہیں ہے تو علم نبوت نہیں تھا. قرآن اور حدیث نہیں ان کے پاس. قرآن و حدیث کا فہم نہیں ان کے پاس. حدیثوں کو گرایا اور ان کو رد کیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث مسرات، ایک دفعہ دنیا میں ایک مناظرہ ہوا جو المنتظم ابن الجوزی میں یہ مذکور ہے صحیح سند کے ساتھ، اور دیگر کتابوں میں یہ وقت نہیں ہے، اختصار سے بات کرتے ہیں. اس نے کہا کہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، تو غیر فقیہ کی روایت قیاس کے خلاف ہو تو اسے رد کر دیا جائے گا. متفق علیہ حدیث ہے، حدیث مسرات. اللہ کا کرنا دیکھیں. اللہ رب العالمین نے جہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان کیا، وہاں فقیہ امت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا جو فتویٰ حدیث مسرات کے حوالے سے وہ بھی ادھر موجود ہے، جو مرفوع حدیث کے موافق ہے. صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری بات کر دی. کہتے ہیں کیا ہوا کہ چھت سے سانپ گرا، بہت بڑا سانپ، اژدہا اس کے اوپر آ گرا. یہ ابو ہریرہ کی کرامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب ہوا کیا کہ وہ بھاگتا چلا جا رہا ہے اور وہ سانپ اس کا پیچھا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں توبہ کرو ورنہ آپ کو یہ کھا جائے گا، ہلاک کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ نے بتا دیا کہ ابو ہریرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو پانے والے تھے. یہ ابو ہریرہ کی کرامت ہے. یہ حدیثوں کا ایسے رد کر دیتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. تمہارا عقیدہ خبر ویسے نہیں ہوتا. درست بات ہے، ائمہ مسلمین کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ثابت ہو چکا ہے، ہمارے ائمہ نے کر دیا. ہم کو عقائد خود تو نہیں وضع کرتے.
یہ خود عقائد وضع کرتے ہیں. ہمارے عقائد اسلاف امت کے جو عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد ہیں. ہم اس تسلسل کو لے لیتے, ہمارے پاس آئے ہم نے لے لیے. اہل حدیث کا ایک عقیدہ و عمل ایسا نہیں ہے جو سلف کے خلاف, یعنی ان کی متفقہ تصریحات کے خلاف. یہ خبر واحد ہے, پوری دنیا میں شور مچایا, یہ خبر واحد ہے, خبر واحد ہے. کیا ائمہ مسلمین بھی یہ کہتے تھے, محدثین بھی یہی کہتے تھے جن کی روایتیں اور حدیثیں ظلم نہیں تو کیا ہے یہ؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ گئے, یہ کہتے تھے یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے, قرآن کو لیں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے. یہ کوئی قانون ہے, کوئی ضابطہ ہے دنیا میں اخلاقی؟ کھلواڑ نہیں ہے دین کے ساتھ. علم والوں کو یہ زیبا ہے, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ بے دریغ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے, یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے, یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. یہ کوئی بات ہے؟ ائمہ مسلمین نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اس باطل نظریت کو چور چور کر دیا, باطل نظریہ چور چور کر دیا, اور ثابت کیا کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے. اور مسلمانوں یہ بات یاد رکھیں, اگر کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہو, یہ بات کہنے کا حق صرف محدثین کو تھا. اگر محدثین نہیں کہتے دنیا میں کسی کو یہ حق نہیں ہے. کہتا رہے, اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. محدثین اپنی روایتوں کو جانتے تھے, وہ انصاف والے تھے, اللہ سے ڈرنے والے تھے, وہ خوبیوں کمالات والے تھے. ویسے لوگ تو نہیں تھے کہ دنیا ان کو اپنے آپ پر قیاس کرے کہ جس طرح ہم ہیں وہ بھی ایسے تھے. وہ اللہ کی نشانیت تھے, اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ تھے. وہ معمولی حیثیت کے انسان نہیں تھے. ان کے ساتھ محبت و بنیاد پر اللہ ہمیں جنت دیں گے. ان سے محبت تو ہمارا ایمان ہے, تو ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ میں اپنے آپ پر ان کو کیسے قیاس کر سکتا ہوں؟ وہ تو تقوی والے, پرہیزگاری والے تھے. اللہ نے کمال کا حفظ اور امانت و اتقان ان کو نصیب کیا ہوا تھا. ہر خوبی جس کا نام خوبی ہے ان کے مقدر ٹھہری. اور یہ کہ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کی مخالف ہے. مسلمانوں کوئی حدیث قرآن کی مخالف نہیں ہے. بول پڑے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے اندر بات لکھی, من ادعى من الجہلۃ ان شیئا من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ثبت من جہت النقل مخالف لشیء من کتاب اللہ. وہ جاہل ہیں دنیا میں, جاہل جو باتیں کرتے ہیں ہم تک ان کی باتیں پہنچتی ہیں, یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. اس طرح کی ہمیں باتیں پہنچتی ہیں. وانا ضامن بتثبیت صحت مذہبنا, میں پہرا دے رہا ہوں محدثین کے مسلک پر, ائمہ دین کے مسلک پر. ائمہ دین کے مسلک مذہب میں کوئی حدیث قرآن کے مخالف نہیں ہے, کوئی حدیث مخالف نہیں ہے. علامہ ابوہ بھی منذ اکثر 40 سنۃ, میں 40 سال سے یہ چیلنج دے رہا ہوں, کوئی آئے ایک حدیث قرآن کے خلاف ثابت کرے میں تطبیق کروں گا. 40 سالوں میں تو کوئی بھی نہیں آیا ہمارے پاس. کوئی لے کر آئے تو صحیح نا, اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کرتے, ہمارے سامنے آئے, ہم بتائیں گے آپ کو کہ قرآن اور حدیث میں کوئی معارضہ نہیں ہے, کوئی معارضہ نہیں قرآن و حدیث میں. یہ وہی چالیں ہیں منکرین حدیث کی. حدیث کو راستے سے ہٹانے کے لیے اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ قرآن سے فیض نہ پائیں, کیونکہ قرآن سے فیض پانے کا واحد راستہ محمد الرسول اللہ کی حدیثیں ہیں. اور حدیثوں میں جو معتبر ذخیرہ ہے وہ بخاری ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب تک بخاری نہیں گرے گی حدیث کی کسی کتاب کو گرانے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. بخاری ہے, ایسے کھڑی ہے. بخاری کو گرائیں گے تو پیچھے جائیں گے نا. بخاری ڈھال ہے, جو حملہ ہوتا ہے بخاری پر حملہ ہوتا ہے. یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. یہ حدیث قرآن پر پروپیگنڈا کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں عقل نہیں مانتی, عقل نہیں مانتی. ان کی عقلیں کیسی ہیں نارسا, ان کی عقلیں قرآن و حدیث کو مانتی ہے. بے وقوف لوگ, محدثین کے دشمن, ائمہ دین کے دشمن.
ان کے پاس خیر کہاں سے آ گئی؟ بالکل ان کے پاس کوئی خیر نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم حدیث کے طالب علم ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم محدثین کی ذریت اور اولاد ہیں، وہ ہمارے ابا و اجداد ہیں۔ آج بھی کسی کو شبہ ہو، کہتا ہو یہ حدیث صحیح ہے، اصول محدثین پر ہو کہ ہے قرآن کے مخالف ہے، ہمارے پاس ہے، ہم جمع کریں گے۔ منکرین حدیث یہی کہہ رہے ہیں، یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے۔ ایک صاحب نے تفہیم القرآن جن کی ہے، سمجھ گیا، کہتے ہیں یہ صحیح حدیث قرآن کی تفسیر اس سے مخالف ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ضعیف حدیث جو ہے اس سے اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے، ضعیف حدیث سے تفسیر کر دیں گے۔ یہ ان کا مبلغ علم ہے۔ صحیح حدیث قرآن کے مخالف ہے، یہ قرآن کی تفسیر نہیں بن سکتی۔ ضعیف حدیث قرآن کے موافق ہے، تفسیر بنے گی۔ نام کیا ہے؟ تفہیم القرآن۔ لو پڑھو، آپ قرآن کی تفسیر لکھی جا رہی ہے۔ یہ کوئی تفسیر ہے قرآن کریم کی؟ قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے تو بخاری پڑھے۔ دنیا میں بہترین تفسیر قرآن کریم کی صحیح البخاری ہے، پہلی تفسیر کی معتبر کتاب اور عظیم کتاب، وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کو قرآن کریم کی تفسیر سے بھر دیا ہے، اول سے لے کر انا اوحینا الیک سے لے کر آخر تک، ونضع الموازین القسط تک، قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن، ہر باب میں قرآن۔ امام بخاری نے بعض ابواب میں 8 آیات پیش کی ہیں، 8 آیات۔ اہل حدیثو، ہم سرمایہ والے ہیں، اللہ نے ہمیں دولت مند بنایا ہے، ہم کوئی محرومیوں والے تو نہیں ہیں نا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اس حوالے سے بے نیاز کر دیا ہے، اور یہ تفسیریں لکھ رہے ہیں ضعیف حدیثوں کی بنیاد پر، اور حدیثوں کو رد کر رہے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، ایک حدیث جو تمہارے رائے اور ہوا کے خلاف ہو، اس کو قرآن کے مخالف کہہ کر تو رد کر دیتے ہو۔ اگر قرآن کریم کی 2 آیات جو ظاہری طور پر معارض ہوں، ان میں کیا کرو گے؟ قرآن میں بھی تو ظاہری طور پر تعارض ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح صحیح حدیث قرآن کے ظاہری طور پر مخالف ہو سکتی ہے، اس طرح قرآنی آیات بھی باہم معارض ہو سکتی ہیں۔ ہم جیسے نالائق لوگ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 300 آیاتوں میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں قرآن کریم کی جو باہم معارض ہیں۔ کیا کریں گے؟ ایک آیت کہتی ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، دوسری کہ انک لا تہدی من احببت۔ کون سی آیت کو مانیں گے؟ ہدایت دینے والی کو، نہ دینے والی کو؟ نہیں، اس کا تو یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے نا، تو اس حدیث کا بھی یہ معنی ہے، لہذا یہ قرآن کے مخالف نہیں ہے۔ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، تمہارا ایک کام ہے حدیثوں کو قرآن سے ٹکرا کر رد کر دو۔ ابھی تک رد تو نہیں کر سکے ایک حدیث بھی، جس کو مسلمان دین کہتے ہوں۔ کیا انہوں نے کوئی ایک حدیث چھین لی مسلمانوں سے؟ ان کی کوششیں کتنی ناکام ہیں، نابود ہو گئی ان کی کوششیں۔ جب تک اس زمین پر اہل الحدیث زندہ ہیں، طائفہ منصورہ کا ایک فرد بھی اس دنیا میں موجود ہے، ان کی کوششیں رہگاں جائیں گی۔ بنا لیں یہ مدارس، لاکھوں تعداد ان کے طلبہ کی ہو، بڑے بڑے مفتیان اور بڑے بڑے علماء، بال کی کھال اتارنے والے فنی ہوں، مگر مسلک اہل حدیث کا مقابلہ کرنے سے یہ قاصر ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ اہل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہل حق اللہ کے فضل و کرم سے کسی دور میں ان کا کسی نے مقابلہ نہیں کیا، ان کا کوئی سامنا کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ امام شافعی اور ایک اور تھا اس دور میں، حسن بن زیاد الولوی، جانتے آپ؟ امام شافعی سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا تھا، امام شافعی سے مناظرہ۔ امام شافعی کھانا کھا رہے اور فرمایا آؤ کھانا کھاؤ۔ نہیں، میں نے نہیں کھانا۔ اچھا نہیں کھانا تو بیٹھو۔ اس نے کہا امام شافعی سے مناظرہ کرنے آئے ہو، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھو۔ یہ بتاؤ، نماز کی حالت میں اگر کوئی کسی عورت پر تہمت لگا دے، نماز درست؟ اچھا، اگر کوئی بندہ نماز میں ہنس دے، باطل، کمال بات کر دی ہے۔ نماز میں کسی عورت پر تہمت لگائیں تو نماز صحیح،
اور نماز میں ہنس دیں، کوئی کہہ کا لگا دے تو نماز باطل، اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بھئی عورت پر تہمت لگائے تو وضو ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، تو اتنی سی بات ہی لاجواب ہو گیا اور جوتے اٹھا کر بھاگ گیا۔ یہ اسلامی تاریخ نے اس کو ضبط کر لیا ہے۔ کھرچ دو اس کو تاریخ سے۔ کیسے کھرچو گے؟ ہے ہمت امام شافعی کا مقابلہ؟ ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، حنبلی ہیں، ہم اہل سنہ کے جو ائمہ ہیں ان کا عقیدہ اور عمل پر ہیں۔ ہماری عقیدت ان کے بارے میں کوئی کیا پوچھے؟ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لوگ عجیب حدیثوں کو رد کرتے ہیں اور امت کے اجماعی اور اتفاقی جو مسائل ہیں ان کا رد کرتے ہیں۔ جن مسائل میں امت کا اتفاق ہو چکا ان میں مسائل میں رد کرتے ہیں۔ حدیث خیار آپ کو معلوم ہے، تقریر ترمذی کے اندر یہ بات لکھی ہے، الحق والانصاف ہو۔ شاہ ولی اللہ جو فرماتے ہیں کہ الحق والانصاف ہو ان الترجیح للشافعی فی هذه المسألہ ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا۔ کیسی بات ہے؟ حق انصاف یہ ہے کہ اس مسئلہ میں شافعی صحیح ہیں جو کہتے ہیں کہ بے خیار میں یہ ہے، بلکہ یہاں تک بات ہے سنن کبریٰ بیہقی کے اندر ایک صحیح سند کے ساتھ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کی بات مذکور ہے کہ بے خیار کے مسئلہ میں ایک مجلس میں سودا ہوا، مجلس برخاست ہو گئی، اب جو سودا بیچنے والا ہے اس کی مرضی پر ہے وہ واپس کرے یا نہ کرے، لیکن مجلس جب تک برخاست ہے تو مجلس وہ سودا واپس کرنے کا مجاز ہے، یعنی حکومت یعنی شریعت اس کو حکم دیتی ہے کہ وہ سودا واپس کرے گا۔ بھائی مجھے نہیں پسند، میں سودا ختم کرتا ہوں، یہ اپنا سامان واپس لو، میرے پیسے واپس لو، ٹھیک ہے۔ ان کانا فی السفینہ ارأیت ان کانا فی السفینہ، ایک نے کہا بتاؤ اگر کشتی میں ہے تو کشتی کو چھوڑ کر کہاں بھاگے، سمندر میں چھلانگ لگائے گا؟ جب رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا کل یہ جو حدیث ہے یہ اس پلر سے بھی زیادہ مضبوط حدیث خیار جو ہے، مضبوط اور ٹھوس سندوں کے ساتھ رسول اللہ سے یہ ثابت و منقول ہے۔ اس کی تعویل کی اور مذاق اڑا اور باتیں کی۔ امام علی ابن مدینی بول پڑے ان اللہ سائلہ اما قال، اللہ اسے پوچھے گا کہ رسول اللہ کی حدیث کے خلاف بات کیا کر رہا ہے۔ حدیثوں پر حملے، حدیثوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ اور وہ، آپ حیران ہوں گے ایک ضعیف حدیث ہے جس کو ایک درجن ائمہ محدثین نے کہا یہ ضعیف ہے۔ کتنے ائمہ نے؟ اور کمال والے ائمہ نے جو جرح و تعدیل کے ماہرین ہیں، جہابذہ، نقاد، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ثابت نہیں۔ اس کو لے کر امت کو کہہ رہے ہیں رفع الیدین جو ہے وہ پہلے کرتے پھر چھوڑ دیا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ضعیف حدیث ہے۔ حافظ نبی نے خلاصۃ الاحکام لکھا اجمعوا علی ضعفہ، حافظ نبوی رحمۃ اللہ علیہ یعنی 6 صدی کے 5ویں صدی کے یہ عالم ہیں، اجماع نقل کر رہے ہیں کہ علماء یہ کہتے ہیں، یہ محدثین کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کو امت کے سامنے پیش کرتے اور اپنی دلیل بناتے ہیں جس کے ضعیف ہونے پر ائمہ کا اتفاق ہو گیا۔ کیسا ہے جی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر سنت جو متواتر احادیث سے ثابت ہے، جس کی ثبوت پر ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں، وہ سنت اپنا کر ہم رب کی رضا کے متلاشی بنتے ہیں، یہ اس کو مٹانے چلے ہیں۔ اور کیسے مٹا رہے ہیں؟ کہتے ہیں منسوخ ہے۔ واہ کیسی بات! حدیثیں تو محدثین کی ہیں، ناسخ منسوخ کا علم ان کے پاس تھا، یہ بات کہنے کا حق تو ان کے پاس تھا، وہ کہتے یہ منسوخ ہے، اور وہ اس کو دین سمجھتے اس کو آپ منسوخ کہتے ہیں۔ یہ کیسا ہے کہ تم محدثین کے مقابلے میں کہ امت کو الگ سے کوئی علم بتا رہے ہو؟ یہ ان بیچاروں کی حالت ہے، اور خوش ہیں اپنے طور پر، خوش ہیں، اور ان کا رویہ جو انداز ہے وہی منکرین حدیث والا۔ حدیث کو قرآن سے ٹکراؤ، قرآن لے لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر میراث میں بھائیوں کا 4تھا حصہ ہے، اور دوسرے مقام پر 6ٹھا ہے۔
ان سے کوئی بندہ پوچھے تو صحیح نا، بتاؤ کیا کرو گے آپ؟ کیا چوتھا حصہ لوگے یا چھٹا؟ کون سی آیت لوگے، چھٹے والی چوتھے والی؟ نہیں، اس کا تو یہ مطلب ایسے اخیافی بھائی مراد ہوتے تھے وہ جب یہ مراد ہو سکتے ہیں نا تو قرآن حدیث کی کوئی مراد لو نا، کیوں نہیں لیتے ہو؟ اوپری باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے نزدیک اللہ کے فضل و کرم سے حدیث منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا سچا دین ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ نے حدیث کی ذمہ داری ہم پر عائد کر دی ہے، ہم اپنے علم کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کریں گے۔